کچھ کنٹینٹ جو ہے دینی ہوتے ہیں اور لیکن ان کو چلانے کے لیے ایسے ایڈز بنائے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے نا کلیئرلی, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے, بالخصوص علماء کو مخاطب ہو کر کے قرآن نے کہا ہے کہ تم دین کو چھوٹی سی قیمت پہ نہ بیچو. آیتوں کو, ہماری نشانیوں کو جو ہے وہ آپ اس کو سیل نہ کرو. یعنی دین کی آپ تجارت جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ اس کو سیل جو ہے وہ کر نہیں سکتے. یعنی آپ دین کی تبلیغ کریں, لیکن تبلیغ اس نیت سے کرنا ہے کہ میں دین سکھاؤں گا, اس کے بدلے مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے. یہ نہیں کر سکتے ہو. یا آپ دین کی کچھ چیزوں کو چھپا دو اور کچھ چیزوں کو بتا دو جس سے لوگ خوش ہو اور آپ کو پیسے مل جائے اس کے, تو یہ کام جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے. سر میں نے جیسے کہا ہے کہ کچھ کنٹینٹ دینی ہوتے ہیں لیکن ان کو چلوانے کے لیے ایڈز کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کہ غیر شرعی ہوتے ہیں ایڈز بھی, تو پھر کیا اس حوالے سے کیا دین کیا کہتا ہے؟ نہیں, اگر آپ کے 100% اختیار میں ہے اور آپ اسے روک سکتے ہیں کہ وہ ایڈز نہیں چلنے چاہیے, تو غیر شرعی ایڈز نہیں چلا سکتے. یہ وہی بات ہوئی نا کہ آپ دین کو بیچ رہے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے جو آپ کو ان ایڈ سے مل رہا ہے. لا تشتروا ثمنا قلیلا, یہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ. اب دیکھیں قرآن نے یہی بات جو آگے چل رہی تھی, جو سورہ تکاثر ہے, چھوٹا سا سورہ لیکن بہت اہم سورہ, الہاکم التکاثر, کہ لوگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, یعنی زیادہ سے زیادہ. اس وقت کے دور میں لوگ عرب جو تھے وہ گھوڑوں کے دوڑ میں تھے, اولادوں کی تھے, بتاتے حتیٰ زرتم المقابر, کہ قبروں پہ جا کے بتاتے تھے کہ ہمارے اتنے آبا و اجداد تھے, بڑے قبیلے سے ہیں. آج بھی وہی دوڑ ہے نا, وہ ہے ویوز اور سبسکرپشن. الہاکم التکاثر کا مصادق اس دور میں سوشل میڈیا پہ یہ ہے, میرے کتنے سبسکرائبرز ہیں, میرے کتنے ویوز ہیں. کیونکہ مجھے پیسہ چاہیے اس کے بدلے. وہ تو فقریہ یہ کام کرتے تھے پھر بھی بہتر تھے, ہم تو پیسوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ سارے چینلز کے اوپر ویوز بڑھا دیں تاکہ مجھے پیسے ملنا شروع ہو جائے. جب پیسے ملیں گے آپ دین کو فروش کر رہے ہیں یہاں پہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے. ہاں اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو میں ایک چیز بنا رہا ہوں, مجھے مزید ملے گا تو میں اس کو ری انویسٹ کر کے اس کے اوپر اور مزید چیزیں بنانی, تو وہ ایک تبلیغی سلسلہ ہو گیا. پھر وہ اس میں نہیں آتا ہے, تکاثر کی دوڑ میں نہیں آتا ہے وہ. تو سر اگر آپشن ہی نہ ہو ایڈ چلوائے بغیر, تو پھر کیا دینی کنٹینٹ روک دیا جائے؟ تبلیغ ایک طرح سے بھی نا. دیکھیں سب سے بہترین طریقہ دین کی تبلیغ کا یہ ہے, دین کہتا ہے اپنی جیب سے لگاؤ اور تبلیغ کرو, نہ کہ کسی سے لے کر کے تبلیغ کرو. تو آئیڈیل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس چکر میں نہ جائیں کہ آپ کو ایڈز ملیں اور آپ کو جو ہے وہ اس کے ذریعے پھر ہم اس کو چلائیں. یہ آئیڈیل, لیکن یہ آئیڈیل سچویشن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں دین سوشل میڈیا ہو جائے یا جو بھی ہے میڈیا ہے, اس کے اوپر دین کی تبلیغ کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اکثر جو دینی چینل چلا بھی رہے ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ, پوڈ کاسٹ, وہ بھی کمرشل کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو پیسے کمائی ہو, وہاں سے ان کا سورس آف انکم بنانا چاہتے ہیں اس کو. وہ تبلیغ کی نیت سے نہیں کرتے ہیں اتنا کام. بہت کم ہے جو کرتے ہیں بھی, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے, تبلیغ کی نیت سے بھی کرتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ تو یوٹیوب نے خود ہی حل کر دیا ہے آپ کے لیے, کہ یوٹیوب ایسا کانٹینٹ جو واقعی ریلیجس کانٹینٹ ہے, جس سے ہدایت ہوتی ہے یا جو ایک طاغوتی نظام کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے, اس کو یوٹیوب مونیٹائز ہی نہیں کرتا ہے. مونیٹائزیشن ہی اس کے اوپر ڈیزیبلڈ ہوتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے, اس پہ ایڈ آ ہی نہیں سکتا ہے, ایڈ ڈالتے ہی نہیں, وہ پش ہی نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر ایڈز. تو یہ تو ایک سچویشن ہو گیا. تیسرا سچویشن ہے کہ نہیں, یوٹیوب نے بھی اس کو نظر انداز کیا ہے اور وہ ایڈز اس کے اوپر پش کر رہا ہے. تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ ایڈز کی کیٹیگری آپ سلیکٹ کر کے اس کو منیمائز کر دیں, کہ مثال ایسے ایڈز جو الکوہول کے ہوں, فیشن کے ہوں, جو نہیں آنے چاہیے, اس کو بلاک کر دیں آپ, تو وہ بلاک ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. وہ ایڈز آپ کو پش نہیں کرے گا, وہ دوسرے ایڈز وہاں پر پش کرے گا. پھر ایک ورسٹ سچویشن ہے کہ نہیں, آپ نے ہر چیز بلاک کر دی, پھر بھی کچھ آ رہا ہے اس کے اوپر, تو ٹھیک ہے, وہ اس پہ مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ آپ ایک وہ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں نا ان کا. اصل تو بنیادی نقطہ یہاں آ کر کے نکلتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں طاغوتی نظام کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر. اب طاغوتی نظام کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کام کریں جو ہمیں مسجد میں کرنا ہے, تو وہ ناممکن ہے. وہ ناممکن ہے. آپ کی مجبوری ایڈ نہیں ہے, آپ کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کو لوگوں تک آپ کی بات پہنچانی ہے تو آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ جانا ہے, کوئی اور دوسرے پلیٹ فارم پہ نہیں آئے گا. اصل مجبوری یہ ہے, اصل اس نقطے کو سالو کریں, باقی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں آپ کے.
پھر مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے. پھر اگر آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہو تو اس پہ حلال طیب ایڈز آ رہے ہیں. ایڈ چلانے میں مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے تو یقیناً اس کو بتانا ہے لوگوں کہ میں نے ایک اچھی چیز بنائی ہے, آپ مجھ سے لیں یہ, تو وہ تو حرام نہیں ہے تبلیغات کرنا, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو غلط طریقے سے تبلیغات ہوتی ہے, اور تبلیغات کے اندر بھی فحاشی کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق عورتوں کو پریزنٹ کرنا, تو لوگ پسند کرتے ہیں. تو پھر اس میں پھر یہی ہوتا ہے. اور یہی قرآن کہتا ہے نا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 79 میں کہ وائے ہو ان کے اوپر, لعنت ہو ان کے اوپر جو کیا کرتے ہیں, جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یعنی یہ بھی ایک طبقہ ہے جو اس وقت یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے کہ دین کے نام پہ تحریف شدہ باتیں کرنا اور پھر کہنا کہ یہ دین ہے, اور اس سے ان کی ویوز آتی, کنٹروورشل باتوں کو چھیڑ دینا. یعنی یہ قرآن نے تو وہ کنٹروورسی نہیں کھڑی کی تھی جو آپ کنٹروورسی لا کر کے کھڑا کر دیں اور اس کے اوپر پیسے کمانا شروع کر دینا. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو کہ یہ فیبریکیشن جو آپ کرتے ہو, یہ فیبریکیشن کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے نام پہ, دین کے نام پہ. تو اس طریقے سے کمانا ان چینلز کے اوپر یہ بالکل جائز نہیں ہے.